برادری کو درپیش متعدد مسائل پر مبنی ہے اور حالیہ ایک نیا مسئلہ جو پورے ملک کے چھوٹے تاجروں کو کمرشل میٹر ہولڈرز کو درپیش ہوا ہے وہ مسئلہ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود تھا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے تاجروں کے کسی گروپ سے بجٹ سے پہلے مشاورت کی اور بجلی کے کمرشل میٹرز پر انہوں نے سیلز ٹیکس عائد کر دیا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کی تقریر سنی تھی، بجٹ سپیچ، اور ہم نے اس کا ٹرانسکرپٹ بھی منگوایا تاکہ ہم اپنی تصحیح کر لیں کہیں ہم غلطی پہ نہ ہوں۔ اور جب ہم نے ان کی اس بجٹ سپیچ کو پڑھا تو جو اس میں لکھا ہوا تھا اس کے بالکل برعکس فیصلہ تھا۔ ہم نے اس وقت اس کو خوش آمدید کہا، ہمارے چیمبرز فیڈریشن نے کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے، یہ روز روز کا عذاب ختم ہوا ہے اور ایک فکس ٹیکس اسکیم آ گئی ہے، چلیں اب تاجروں کو عزت وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا اور جو روز روز کا ٹیکس چور کا بیانیہ یہ بھی ختم ہوگا مختلف حلقوں کا۔ لیکن بدقسمتی سے جو عملی خاکہ فکس ٹیکس اسکیم کا ہمارے سامنے آیا ہے وہ بہت بھیانک ہے، وہ خوفناک ہے، اور اس وقت پورے ملک کی تاجر برادری سراپا احتجاج ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہر کمرشل بل پہ 3,000 کہیں 6,000 کہیں 12,000 کہیں 10,000 کہیں 20,000 پتہ نہیں کتنا ٹیکس لگا دیا۔ اگر دکان بند ہے اور اس نے پورا مہینہ کوئی کاروبار نہیں کیا یا کرائے پہ نہیں چڑھی لیکن کمرشل میٹر تو لگا ہے، اس دکان کا بل جس کا 0 یونٹ کنزمپشن ہے اس پر بھی 3,000 ٹیکس آ گیا۔ کمرشل ایریے کے اندر جتنی مساجد ہیں ان مساجد کو بل آئے ہیں، وہاں پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ اور پھر جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کہ فکس ٹیکس سالانہ بنیادوں پر لیا جائے گا وہ ماہانہ بنیادوں پر لگا دیا گیا۔ پھر مفتاح صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی فائنل سیٹلمنٹ ہوگی، لیکن بجلی کے بل پر صرف سیلز ٹیکس کا لفظ لکھا گیا، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں کی فائنل سیٹلمنٹ کا کہیں کوئی بجلی کے کمرشل بل پہ ذکر نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلز ٹیکس لیا جا رہا ہے ہر مہینے اور سال بعد انکم ٹیکس جو لیا جائے گا وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ تقریر میں کہا گیا کہ 3 سے 10,000 روپے تک ہم فکس ٹیکس لیں گے، لیکن وہاں ماہانہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں ٹیکس تو ہوتا ہی سالانہ بنیادوں پہ ہے، اب اسے ماہانہ بنیادوں میں کنورٹ کر دیا گیا اور سالانہ بنیادوں پر دوسرا ٹیکس لینا ہے انہوں نے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم و زیادتی ہم پاکستان کے چھوٹے تاجر کے ساتھ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ اور گزارشات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ صنعت کار ہو یا چھوٹا تاجر ہو یا درمیانہ تاجر ہو، ہر کوئی مفتاح گری کا شکار ہوا ہے۔ آج ہر کوئی مفتاح اسماعیل کی جان کو رو رہا ہے۔ انہوں نے لگژری آئٹمز بین کی، ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہیں ڈیمیجز پڑے اور اب ان کا نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ یہ 19 مئی کا واقعہ ہے جو اب کلیئر ہوا ہے، اور ایک کنٹینر پہ کم سے کم 30 لاکھ روپے تک ایکسٹرا ادائیگی ہوئی ہے۔ ڈیمیجز پڑے ہیں، فائنز ہوئے ہیں اور سرچارجز دیے گئے ہیں۔ اب وہ جو 30 لاکھ روپیہ ہر کنٹینر پہ ایکسٹرا دیا گیا وہ کہاں سے وصول ہوگا؟ وہ پاکستان کے عوام سے وصول ہوگا۔ یعنی اور مہنگائی بڑھائی گئی ہے۔ یہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی مفتاح گری۔ پھر ان کے پاس ہمارے جیولرز گئے کہ جی ہمارے سیلز ٹیکس پہ آپ نظر ثانی فرمائیں۔ انہوں نے
کیا کیا, جو بڑے بڑے جیولرز 10 20 30 آئے, ان کے ساتھ میٹنگ کی اور 17% سیلز ٹیکس کو کم کر کے ان کا 3% کر دیا. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے. اب انہوں نے پوچھا جی باقی جیولر کا کیا کرنا ہے جو چھوٹے ہیں, ان کا کیا فارمولہ نکالا, ذرا سنیں. یہ مزاح کا خیز فارمولہ, یہ مزاح کا خیز فارمولہ سنیں کہ 300 اسکوائر فٹ کی دکان جس جیولر کی ہوگی اسے 40,000 روپیہ ماہانہ ہم ٹیکس لگا دیں گے بجلی کے بل میں. وہ جیولرز بیچارے جو ہیں وہ روتے رہے دھوتے رہے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہ ان سے مذاکرات کیے نہ ہم ان سے ملے, ہم پر 40,000 روپیہ ماہانہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے چھوٹے سے چھوٹے جیولرز پہ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو 1,000 مربع فٹ کی دکان والا قانون ہے سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹریشن کا, وہ کالا قانون اور سیاہ قانون ابھی ختم نہیں ہوا. پی او ایس کے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے. فرنیچر والے جن کا 2,000 اسکوائر فٹ کا قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ کا شو روم پی او ایس میں رجسٹرڈ ہوگا, وہ نہیں ختم ہوا. جس تنظیم کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, یہ مفتاح صاحب کا ذرا طریقہ واردات دیکھیں, وہ انہیں بلا لیتے ہیں, ہمیں نہیں بلاتے, ہمیں دعوت نہیں دیتے. وہ تنظیم والے ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے بڑی مہربانی ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کی, میڈیا کا بہت شکریہ, میڈیا نے ہماری بات کو ہائی لائٹ کیا, اب آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہم کہتے ہیں ہمیں دعوت ہی نہیں ہے. وہ وہاں جاتے ہیں, ان کو ایک نیا چکر دے کے ایک نیا بچہ دے کے پھر واپس بھیج دیتے ہیں. کوئی ایک مسئلہ مفتاح اسماعیل نے حل نہیں کیا. اور یہ دیکھیں جو ڈالر کا برا حال ہوا ہے اس سارے عرصے میں مجبور ہوں یہ کہنے پر, مجھے اب یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں یہ ڈالر کی انسائڈ ٹریڈ میں ملوث ہے. بالکل یہ ملوث ہے. یہ شخص جو ہے یہ اسی بندے نے جو ہے یہ سارا کام خراب کیا ہے. اور مسلم لیگ نون کی وہ حکومت جس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ تاجر دوست حکومت آ جائے, اور 3.5 سال پونے 4 سال ہم جدوجہد کرتے رہے, اس کا ہمیں جو یہ نتیجہ ملا ہے مفتاح اسماعیل کی صورت میں, اس مفتاح اسماعیل نے تاجر برادری کی چیخیں نکلوا دی ہیں. ہم وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے. ہم وزیر اعظم صاحب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ شخص مسلم لیگ نون کے تاجر دوست امیج کو برباد کر چکا ہے. اب ہمیں ریپیئر کرنا ہے بڑی مشکل سے. یہ شخص ہماری ساری محنت اور جدوجہد کو برباد کر چکا ہے. یہ مفتاح اسماعیل جو ہے یہ کسی مخصوص ایجنڈے پر ہے, اور اس کا ایجنڈا ہم بے نقاب کر رہے ہیں. اور اگر یہ مفتاح اسماعیل جو ہے یہ کچھ عرصہ اور رہا تو یہ نون لیگ کا پورا جہاز غرق کر دے گا, یہ برباد کر دے گا. مفتاح اسماعیل یہ آپ دیکھیں اتنا غیر سنجیدہ وزیر خزانہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. جب ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھتا ہے تو دلیاں نکالتا ہے, ہنستا ہے, مسکراتا ہے, اور اس کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ قوم کو, تاجروں کو, صنعت کاروں کو کرب میں مبتلا کر کے, تکلیف دے کے, مصیبت میں ڈال کے وہاں مسکرا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے جی کوئی بات نہیں, ہم الیکشن ہار گئے تو کیا ہوا, ہم ریاست بچا رہے ہیں, سیاست جاتی ہے تو جائے, کیا ہوا. بڑا زبردست بات تو بڑی زبردست لگتی ہے نا, لیکن یہ بندہ اس نے ریاست بھی نہیں بچانی اور سیاست بھی تباہ کرنی ہے. اس ریاست کو پاکستان کے تاجر بچائیں گے اور سیاست کو بھی پاکستان کے تاجر بچائیں گے. یہ بندہ جو ہے یہ ہر چیز تباہ کرے گا, ہر چیز برباد کرے گا. پورے ملک کے تاجر یہ متفق ہیں کہ یہ ٹیکس جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ٹیکس سالانہ بنیادوں پہ ہونا چاہیے, ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. سالانہ بنیادوں پہ ٹیکس دیا جائے, سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ ہو. اور جو شخص 1200 ہمارا جو کمرشل میٹر ہولڈر 1200 یعنی 100 یونٹ پر منتھ کی میں بات کر رہا ہوں, جو 1200 سالانہ
کمرشل یونٹس استعمال کرے اسے استثناء ہونا چاہیے، اسے چھوٹا تاجر تصور کیا جانا چاہیے۔ آپ اپنی انکم ٹیکس کی سلیب تو دیکھیں، جس شخص کی 6 لاکھ روپیہ سالانہ انکم ہے، میں انکم آمدن کی بات کر رہا ہوں، یعنی اخراجات نکالنے کے بعد جس کی نیٹ انکم نیٹ پروفٹ 6 لاکھ روپیہ ہے، وہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہے قانون کے مطابق، وہ ٹیکس نہیں دے گا، ریٹرن جمع نہیں کرائے گا۔ تو کیا پھر میرا مطالبہ غلط ہے کہ 100 یونٹ کمرشل یونٹ، جو 100 یونٹ مہینے کے اور 1200 یونٹ سال کے جس کی کنزمپشن ہو، اس کو اس میں سے استثناء ملے گا؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ساری دکانیں نکل جائیں گی وہ جو بند ہیں۔ دیکھیں مالکان جو ہیں جن کی دکانیں کبھی کسی مہینے چڑھتی ہیں کسی مہینے نہیں چڑھتی ہیں، ان کو پورے سال کا جب ایوریج ملے گا تو وہ اپنے ایڈوانس کے اندر یہ رقم فکس ٹیکس کی ڈال سکیں گے، وہ اس دکاندار سے وصول کر سکیں گے۔ ورنہ اگر بیچ میں کوئی دکاندار چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ تو ٹیکس مالک کو پڑ جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے، یہ کام ہی غلط ہے۔ ہم پاکستان بھر کے تاجر نمائندے بتانا چاہتے ہیں کہ پورے ملک سے آواز آ چکی ہے، مفتاح صاحب آپ کا اب گھیراؤ بھی ہوگا، ہم فائنانس منسٹری بھی آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم ہڑتالیں کریں گے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اب اپنی تاجر برادری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا مفتاح اسماعیل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اور مفتاح صاحب ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم اپنی تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو مسترد کرتے ہیں، ہم اپنے غریب تاجر چھوٹے تاجر کے ساتھ ہوں گے، اور ہم تاجروں کے اندر آپ کو کسی سیاست کرنے کا حق نہیں دیں گے۔ جو سیاست آپ کر رہے ہیں ہم آپ کی سیاست کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے تاجر کتنے مضبوط، طاقتور اور توانا ہیں۔ میں ایک دفعہ سب سے کہوں گا کہ ذرا ہاتھ اٹھا کر ہمارے اس مطالبے کی تائید کریں کہ کیا مفتاح اسماعیل صاحب کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا مفتاح اسماعیل کو برطرف کرو، مفتاح اسماعیل کو برطرف کرو، مفتاح اسماعیل کو، مفتاح اسماعیل کو، مفتاح اسماعیل کو، مفتاح اسماعیل کو، مفتاح اسماعیل کو۔ بہت شکریہ جی بٹ صاحب۔